لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ میری بیوی سفر کی وجہ سے نیند آ رہی تھی، وہ سونا نہیں چاہتی تھی، جاگنے کے لیے منہ پر پانی کے چھٹے مارے، پھر اپنے ہی دوپٹے سے منہ کو صاف کر لیا، کوئی دم نہیں۔ زندہ ہو یا مردہ ہو، اس کے لیے آپ عمرہ کر کے یا طواف کر کے ثواب بھیج سکتے ہیں۔ میں پچھلے 5-6 سال سے ڈپریشن میں مبتلا ہوں، اس کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جتنا ذکر کرو گے، درود پڑھو گے، استغفار کرو گے، انشاءاللہ ڈپریشن نہیں رہے گا۔ حرم میں آنے کے باوجود بھی گندے خیالات آتے ہیں، استغفار کرو، توبہ کرو۔ میرے والد دل کے مریض ہیں اور والدہ شوگر اور دل کی مریض ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جن کی بھی اولاد نہیں ہے، اللہ ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ بہرحال عمرے کے بعد جو چادریں باندھ کے طواف کرتے ہیں، ایک شریعت میں تو جائز نہیں ہے۔ اگر عمرے کے طواف میں یا نفلی طواف میں استلام بھول جائے کوئی بات نہیں۔ دوران طواف دنیاوی باتیں کرنے سے طواف تو نہیں ٹوٹتا، لیکن نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مفتی اجمل صاحب ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے باہر جو بھیک والے ہیں کو آپ بھیک دیں گے تو یہ گناہ ہوگا، اس لیے کہ یہ پیشہ ور لوگ ہیں، ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ بھائی گزارش یہ ہے، پیشہ ور بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور جیسے حرم میں یہ مزدور لوگ کام کرنے والے ہیں، انہوں نے کبھی ہاتھ پھیلایا ہے؟ ہاتھ بھی نہیں پھیلایا، اور یہ مستحق بھی ہے۔ تو جو آدمی ہاتھ نہ پھیلائے، مستحق بھی آپ اس کو دے دیں، یا جس کو آپ جانتے ہوں اس کو دیا کریں۔ کیا عورت اپنے والد یا کسی رشتہ دار کی قبر پر جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی ہے، عورتوں کو منع کیا گیا ہے۔ بیوی کتنے دنوں کے بعد اپنے میکے جا سکتی ہے؟ یہ خامد کی مرضی پر ہے، جتنے دنوں کے بعد وہ اجازت دے پھر وہ جا سکتی ہے، ان کی اجازت کے بغیر وہ نہیں جا سکتی۔ کبھی کبھار گھروں پر یا کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوتے ہیں، یہ جنات کا اثر ہے، ہو سکتا ہے، اللہ عالم۔ بہرحال سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں، وہ پانی سارے گھر والے بھی پئیں اور گھر میں چاروں طرف بھی پھینکیں، انشاءاللہ پھر نہیں ہوگا۔